کہ یہ تو ختم ہو رہا معاملہ، اس کو تو بڑھنا ہے نا، یہاں سمجھوتا ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، حملہ کرنے والے منافقین ہیں۔ اچھا ادھر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے ادھر سے سمجھوتے کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے حملہ کر رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں وہ ٹکراؤ ہوا اور 13,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کو فتح ہوئی۔ تو یہ دیکھیے، اس کے بعد ادھر حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ چار ناچار ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور آخر کار انہوں نے جو قرآن اٹھایا ہاتھ پہ اور تحکیم کی بات آ گئی۔ تحکیم کے نتیجے میں حکم بنایا انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اور انہوں نے بنایا عمرو بن العاص کو۔ دونوں میں جو بات طے ہوئی اس کے خلاف معاملہ ہوا۔ اصل میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت اہل بیت کے بارے میں جو قرآن میں حدیث میں جو فضائل ہے اپنی جگہ ہے، باقی ہسٹری ہے۔ اب وہ ہسٹری میں سنیوں کی ہسٹری میں شیعوں نے ایسی مکسنگ کر دی کہ اب آج جو ہے سنی آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں دو روایتیں، ایک یہ روایت ہے ایک یہ روایت، تضادات کا مجموعہ ہے۔ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ یہ کیا ہوا۔ ہسٹری میں مکسنگ، کوئی کتاب پڑھی آپ کربلا کے عنوان سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں ان اصحاب میں شامل 1400 رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، ان میں شامل۔ اور وہ جو سمجھوتا ہو رہا ہے صلح حدیبیہ میں، تو حضور کے بازو حفاظت کے لیے انہوں کھڑے ہوئے ہیں، ہتھیار لے کے حضور کی حفاظت کے لیے، نقاب پوش۔ اور کفار کی جانب سے ان کے بھائی عروہ بن مسعود ثقفی، کفار کی جانب سے ان کے بھائی آئے ہوئے سامنے۔ تو انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے وہ سمجھوتے میں کچھ ہاتھ دراز کر کے حضور کی ریش مبارک تک ہاتھ آیا، تو انہوں نے ڈانٹ دیا ان کو، انہیں اپنا ہاتھ سنبھالیے اور ٹھیک رکھیے ہو۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی بولے یہ کون نوجوان ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ آپ کے بھتیجے ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ اور یہ بولے میرا بھتیجا ہے یہ، اور اس کے جو ہے جو غلطیاں تھی میں کل تو نمٹ کے آ رہا ہوں، انہوں نے دور جاہلیت میں کوئی قتل کیا تھا مغیرہ بن شعبہ نے، تو اس کی دیت کل تو بھر کے آیا بولے میں، اور یہ اب میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ تو وہ مغیرہ بن شعبہ، اور کتنی ان کی فضیلتیں ہیں، اب آپ تاریخ میں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ایسے الفاظ ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں آدمی کے۔ کہ وہ یزید کے بارے میں انہوں نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ ان کو رکھو، یہ اچھے ہیں، فلاں ہیں، اور محض اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اپنی گورنری نہ جائے بصرے کی، ایک کوئی اتنے پاک باز لوگ بدر میں شریک، بیعت الرضوان میں شریک، اور کیسے کیسے ان کی تعریفیں فضیلتیں حدیث میں ہیں، اور ان کے بارے میں ایسی تھرڈ کلاس۔ تو وہ جو ہسٹری ہے اس کو نہیں پڑھنا ہی بہتر ہے۔ معلوم کیسے کیا کرتے معلوم کر کے؟ حضرت مغیرہ کے بارے میں
حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، حضرت طلحہ کے بارے میں، حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی حدیث۔ امین حاضر الامہ فرمایا، اس امت کی یہ امین ہے، کاتب وحی ہے قرآن مجید کے۔ اب ان کے بارے میں آپ ایسی چلر باتیں تاریخ میں پڑھیں اور ایسا محسوس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے۔ اس لیے ہمارے علماء نے وہ صحیح راستہ نکالا کہ اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ، حضرات اہل بیت حق پر تھے، اب رہا یہ بات کی جتنی چیزیں ہیں یہ تاریخ ہے، تاریخ میں احتمال صدق کذب دونوں ہیں، ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اور جو جن صحابہ کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کیا صحابہ کے بارے میں زبان دراز نہ کی جائے۔ یزید کو برا بنا دینے کا جواز کیا ہے؟ ہم بول رہے ہیں نا ہسٹری بھئی یزید نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ایک روایت کہتی کہ اسی نے کیا ہے، ایک روایت کہتی کہ اس نے نہیں کیا، اور روتا رہا ہو دیکھ کے۔ تو یہ تاریخ ہے یہ سب۔ تو اب ایک روایت کہتی ہے، ایک صاحب نے تو لکھا ہے، یہ روایت ہے اس میں کہ یزید کے جان میں جب آپ کا سر مبارک رکھا گیا تو وہ رونے لگا، اور ابن سمیہ ابن زیاد کو اس نے برا بھلا کہا کہ تیرے رشتہ دار نہیں تھے اس لیے تو نے ایسا کیا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اچھا یہ بات پھر وہاں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حسین نے کیا کہا۔ حضرت حسین نے کہا کہ یا تو مجھے مکہ جانے دو، یا تو مجھے پھر یہ ترکی کی سرحد پہ چھوڑ دو، یا تو خود یزید سے ملنے دو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یزید ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ معنی ہو گئے نا اس کے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ذہن میں جو تصور ان کے بارے میں تھا یزید کے بارے میں اس کے برعکس تصور ان کا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو یزید سے ملنے دو، میں اپنا معاملہ اس سے درست کر دوں گا۔ روایتیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یزید سے مایوس نہیں تھے۔ اور پھر وہ روایت آ رہی کہ یزید روتا رہا۔ تو ایک صاحب جو ہے عجیب و غریب فکر کے، انہوں نے کیا لکھا اور بیان بھی کر رہے ہوں تقریروں، بولے وہ جو ہے نا وہ بناوٹی رونا تھا، بولے اس کا آپ دل چیر کے دیکھیں کیا یزید کا بناوٹی رونا تھا اس کا، وہ جو ہے وہ رد عمل نہیں ہونا، بلکہ رد عمل کا ہے 300 سال تو کوئی اٹھا بھی نہیں، کیا رد عمل ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اہل سنت نے جو فکر بنے بڑی اچھی ہے کہ اہل بیت کے فضائل اپنی جگہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور ان کے خلاف جو لوگ اٹھے ہیں ان میں حضرت معاویہ تھے، تو لہذا حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف جب تک کھڑے اٹھے باغی کہلائے ہو، اور باغی مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر صلح کر لی تو خلیفہ برحق کہلائے، اور جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ نے اقدام کیا،
اب اس وقت کے کیا حالات تھے، کیا نزاکت تھی، کون سمجھ سکتا اس پورے حالات کو؟ ہم کیسے یہاں کیا صورتحال تھی؟ لہذا حضرت معاویہ کے بارے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خطا اجتہادی تھی. اجتہادی یہ معنی ہے کہ جیسے ایک مفتی صاحب ہے، انہوں فتویٰ دے رہے ہیں، اگر انہوں نے صحیح فتویٰ دیا 2 اجر، اگر غلط بھی فتویٰ دیا 1 اجر، کیونکہ نیک نیتی ہے اس میں ان کی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پر تھے، اور وہ صحابی رسول تھے، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بارے میں کوئی غلط کلمہ زبان سے نہیں نکالنا. یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے. دیکھ لیجیے بانی جامیہ کی کتاب اس سے ششوں ملے گا خبردار حضرت معاویہ کے بارے میں. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حضرت معاویہ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں کیا یہ مومن ہے؟ تو انہوں نے خود کہا اخواننا، ہمارے بھائیاں ہیں، بغاو علینا، ہم پر بغاوت کی انہوں نے. 2 بھائی آپس میں اگر لڑ لیے تو ایک کافر ہوتا کیا؟ 2 بھائی آپس میں لڑ لیے تو اس میں کفر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس پر مذاکرات کی اہل تشیع حضرات سے ہمارے علماء نے کری کی. اور اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں اتنا جھوٹ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کے. حتیٰ کہ تبرہ کو انہوں نے دیکھیے کسی کی بنیاد کچھ صحیح ہو اور وہ جیسے اہل سنت ہے، اب ہمارے اہل سنت بھی جو من میں آیا بول رہے ہیں، مگر پھر بھی چونکہ ان کی بنیاد ہے ان کی، تو ان کو ہم گرفت کر کے ایسوں کو بنیاد پہ لوٹا سکتے ہیں. وہ آپ ہی کہاں سے بول رہے ہیں؟ ان کو لا کے کتاب و سنت پہ ٹھہرا سکتے ہیں کہ بھئی کتاب میں تو یہ ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ مگر اہل تشیع کیا کریں گے آپ؟ پانی اتنا سرسہ اونچا ہو گیا کہ پورا ایران کے قبضے میں چلا گیا، شام اور یمن بھی آتی ہے، لبنان بھی ہے. تو یہ اور چیلنج کریں سعودی عربیہ کو اور دوسرے مسلم. دیکھیے کفر جو ہے، کفر ہے، اس لیے کفر ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ سب کے سب جتنے شیعہ حضرات ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں.